اب اگر کوئی شخص ایک اچھا سا خواب دکھا کر ہی کہے کہ کراچی صوبہ بننا چاہیے اور میں کہوں ہاں کراچی صوبہ بن جائے گا، میں آج آپ کو واضح طور پر کہتا ہوں کہ آفاق احمد ذاتی طور پر اور مہاجر قومی موومنٹ نہ اپنی قوم کو تقسیم ہونے دے گی اور نہ اپنی زمین تقسیم ہونے دے گی۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سندھ کے اندر جو شہری علاقوں کی زمین ہے وہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ میرے بزرگ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین اٹھا کر اپنے ساتھ لائے تھے، نہیں، جب پاکستان بنا تو باقاعدہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ باتیں اگر کسی مہاجر رائٹر کے حوالے سے میں کوٹ کر دوں تو لوگ کہیں کہ متعصب ہے۔ حمیدہ کھوڑو کی کتاب اٹھا لیجئے، حمیدہ کھوڑو کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، جو کتاب ہے کاغذات برائے علیحدگی سندھ عزم بمبئی، یہ کاغذات برائے علیحدگی کیا تھے؟ اس میں اس نے باقاعدہ مینشن کیا ہے کہ سندھ میں 70% جائیداد ہندو سندھیوں کے پاس تھی اور 60% یہاں سے نقل مکانی کر گئے جب پاکستان بنا، اور باقاعدہ ایگریمنٹ تھا جائیداد کی منتقلی کا کہ جو ہندوستان یہاں سے جائے گا، جو وہاں سے مہاجر جائیداد چھوڑ کے آئے گا، جو مسلمان ہندوستان سے جائیداد چھوڑ کے آئے گا، یہاں سے جانے والا ہندو سندھی اس کو لے گا، اور جو جائیداد یہ چھوڑ کے جائے گا جب وہ اپنی جائیداد اس کو دیں گے تو یہاں آئے گا تو وہ اس کی جائیداد لے گا۔ تو یہاں کی 70% جائیداد کس کے پاس تھی؟ 70% جائیداد کس کے پاس تھی؟ حمیدہ کھوڑو کی خود کی اپنی کتاب کے حساب سے اگر ہندو سندھیوں کے پاس تھی اور وہ یہاں سے نقل مکانی کر گئے اور انہوں نے ہماری جائیدادیں لے لیں اور یہاں ہم نے آ کے ان کی جائیدادیں لیں، تو جائیداد کی منتقلی ہوئی ہے نا، اور اگر جائیداد کی منتقلی ہوئی ہے تو 70% سندھ کی جائیداد کا وارث کون ہے؟ اور اگر ہم ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو نے جب 1972 میں ممتاز بھٹو نے زبان کی بنیاد پر فسادات کروائے اور مہاجر قوم نے اپنی یکجہتی کا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اور رئیس امروہی جیسے منحنی سے آدمی نے ایک قطعہ لکھا تھا، اور وہ قطعہ جنگ اخبار نے، اللہ جنگ اخبار کے خلیل الرحمان کی مغفرت فرمائے، اس نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور بلیک حاشیہ ڈال کر اس نے لکھا کہ یہ اردو کا جنازہ ہے، دھوم سے نکلے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے یا نہیں نکلے؟ اور جب لوگ سڑکوں پہ نکلے تو ذوالفقار علی بھٹو کو ماننا پڑا کہ سندھ 2 لسانی صوبہ ہے، سندھ کے اندر 2 لسانی اکائیاں رہتی ہیں، اور جب 2 لسانی اکائیاں رہتی ہیں تو انہوں نے کوٹا مختص کیا کہ 40% اربن ایریاز کا کوٹا ہے اور رورل ایریاز کا کوٹا 60% ہے۔ اس کا مقصد ہے اربن ایریاز میں کوئی اور رہتا ہے اور رورل ایریاز میں کوئی اور رہتا ہے، 2 الگ الگ لسانی اکائیاں ہیں نا، تو اربن ایریاز میں کون رہتا تھا؟ اور اگر اربن ایریاز میں یعنی شہری علاقوں میں یہاں سے لے کر سکر تک میری قوم کے لوگ آباد ہیں، ٹنڈو آدم میں، ٹنڈو لیار میں، میرپور خاص میں، شہداد پور میں، شاپور چاکر میں، نواب شاہ میں، تو کراچی صوبہ بنا کر میں باقی قوم کے لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کٹوا دوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ آفاق ایسا ہونے دے گا، نہ آفاق کی قوم ایسا ہونے دے گی۔ آفاق کی قوم نہ اپنی زمین تقسیم ہونے دے گی، نہ اپنی قوم کو تقسیم ہونے دے گی۔ ہم صوبہ بنائیں گے اور ہر قیمت پر بنائیں گے، لیکن وہ صوبہ اپنے بازوؤں پر بنائیں گے اور اپنی قوم کو تقسیم کیے بغیر بنائیں گے، اپنی زمین کو تقسیم کیے بغیر بنائیں گے، اور اس سندھ کے اس صوبے کا نام جنوبی سندھ صوبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب ہم یہ صوبہ بنائیں گے، ہم یہ صوبہ کراچی کی سطح پر بنا کر اپنی قوم کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے، میں اپنی آبادی کو تقسیم کرنا نہیں چاہتا۔ یہ سازش ہے کہ یہ کہا جائے کراچی کو ہم صوبہ بنا دیں گے تاکہ مہاجر قوم کو، جس طرح آپ نے سیاسی جماعتوں کو تقسیم کیا، الطاف کو تقسیم کیا، آفاق کو تقسیم کیا، خالد مقبول، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، آپ نے مختلف لیڈرشپ پیدا کر کے آپ نے تقسیم در تقسیم کا عمل کیا۔ اب آپ اس قوم کو مزید تقسیم کرنے کے لیے یہ کہیں
کراچی صوبہ بن رہا ہے اور لوگ خوش ہو جائیں کراچی صوبہ بن رہا ہے، نہیں، نہ مہاجر قوم اپنی قوم کو تقسیم ہونے دی، یہ ایک ایک فرد کے مفاد کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور نہ ہم اپنی زمین کو تقسیم ہونے دیں گے جو یہاں سے وہاں تک میرے بزرگوں کا حصہ ہے، میرے بزرگوں کی جائیداد ہے، ہم اپنی جائیدادوں کو بھی تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔